بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ہم اس پرفتن دور میں نیکی کی طرف نہیں بڑھ سکتے اور ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سیرت کا مطالعہ نہیں ہے، دین کا مطالعہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی غیر مذہب والا ہمارے ساتھ مکالمہ کرے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مطالعہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں نیکی کی طرف رغبت اور شوق نصیب نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، جس سے ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، ان کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، ان کا نام حضرت آمنہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، ان کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ اب حضرت عبد المطلب، ان کے 10 بیٹے تھے۔ نمبر 1 حارث، زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب، عبداللہ۔ اب ان میں سے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، باقی جو 9 ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 پوتیاں تھیں: امیہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ اور عروہ۔ یہ 6 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں تھیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں، جو ہماری امہات المومنین ہیں، وہ کتنی ہیں ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ پھر سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بھی تھی، جن کو ہم ماریہ قبطیہ کے نام سے جانتے ہیں، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ سیرت کا مطالعہ آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرزند تھے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند اور 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک نام سے آپ کی جو کنیت رکھی گئی ابو القاسم، تو آپ کی کنیت ابو القاسم اسی وجہ سے مشہور ہے۔ دوسرا، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ بھی تھا اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اب ان 4 بیٹیاں، یہ 4 بیٹیاں جن کو ہم جانتے ہیں، ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بیٹے تھے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ سیرت کے مطالعے سے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، خلفائے راشدین کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اس پرفتن دور سے بچنے کی توفیق اور اس کا حل مل جائے گا، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں بچنے کے لیے نیکی کی طرف رغبت حاصل کرنی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔